اس وقت موجود ہیں ہم بلی ماران. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فروری میں الیکشن ہے, ابھی گرما گرمی کا زور ہے, ہر پارٹی اپنا زور آزما رہی ہے. ہمارے ساتھ میں شفیق بھائی ہیں, ان سے بات کریں گے کہ یہ ان کی جو پارٹی ہے کس طرح کام کرے گی اور کون کون سی سیٹوں پہ کام کرے گی. تو سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے. اب یہ بتائیے جیسے کہ آپ کی پارٹی کہاں کہاں کام کرے گی اور کن سیٹوں پہ لڑے گی. دیکھیے جیسے ابھی ہمارے دہلی کے ناظم اعلیٰ عبدالواحد صاحب نے جو ہمارے ہر اتوار کو پروگرام ہوتا ہے ہمارا تبادلہ خیال کا, تو اس میں ہم لوگوں نے شہر کے اندر پہلے کوشش کی ہے کہ ہم لوگ شہر کے اندر, چونکہ ہمارے لوگ یہاں زیادہ ہیں, تو ہم پہلے یہی چاہتے ہیں کہ ہم شہر کے اندر کافی مضبوط ہیں اور اسی مضبوطی کے اوپر, اسی دم کے اوپر ہم لوگ شہر کی ساری سیٹوں پر جو ہے ہم الیکشن لڑیں. اچھا, جیسے کہ کون کون سی شہر کی ساری سیٹوں پہ آپ جیسے الیکشن لڑیں گے. جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی ہم 4 سیٹوں پہ تیاری کر رہے ہیں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں علاوہ پوری دلی میں ہم بات کریں گے. دیکھیے ایسا ہے کہ جامع مسجد ایک سیٹ ہو گئی کارپوریشن کی, ایک ترکمان گیٹ, ایک اجمیری گیٹ, ایک بلی ماران اور ایک قصاپورہ. تو یہ 5 سیٹیں ہیں جن پر ہم بالکل ایک دم ہم نے پورا کا پورا فوکس کیا ہوا ہے. اور یہاں پر چونکہ خاص طور پر ہماری جو جامع مسجد کی سیٹ ہے وہ ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں ہمارے, جن لوگوں نے پریڈیں وغیرہ کی ہوئی ہیں خاکسار تحریک کے اندر, تو ہم نے سب سے پہلے انہی لوگوں کو, کچھ بلی ماران میں وہ لوگ ہیں جو پرانے خاکسار ہیں, ہم نے ان سارے لوگوں کو جمع کیا ہے اور ان کے سامنے قوم کے جو مسائل ہیں, اسکولوں کے مسائل ہیں, شہر کے مسائل ہیں, اور سڑک ہے, بجلی ہے, پانی ہے, صاف پانی کا معاملہ ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اس میں شامل ہیں. اور ہم جن جن چیزوں کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں وہ ساری چیزوں کے اوپر ہم اسے فوکس کر کے ہم اپنی, دیکھیے جب ہم بنا کونسلر بنے یا بنا ایم ایل اے بنے جب ہم وہ کام کرا سکتے ہیں, تو ہم عوام سے یہ چاہیں گے کہ جب آپ ہمارے لوگوں کو, خاکساروں کو, جب آپ کونسلر بنائیں گے یا ایم ایل اے بنائیں گے, چونکہ ہم نے ہر انتخابات میں حصہ لینا ہے, یہ صرف یہی نہیں ہے کہ 2022 اور کارپوریشن میں ہم حصہ لیں گے, یہ ایک بہت لمبی پاری ہے جو ہم نے کھیلنی ہے اپنے ملک کے مفاد کے لیے, اپنے ملک کی وفاداری کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے, اپنی قوم کے بقا اور تحفظ کے لیے. تو یہ ایک لمبی پاری ہے. تو جب ہم نہ کچھ ہوتے ہوئے سڑکیں صحیح کرا سکتے ہیں, اسکول بنوا سکتے ہیں اور جو عوامی مسائل ہیں ہم انہیں اٹھا سکتے ہیں, تو جب ہمارے لوگ ہوں گے تو وہ کتنی محنت سے اور کتنی جفاکشی سے یہ خدمت انجام دیں گے اور ملک کی خدمت کریں گے, ساتھ میں ملت کی بھی اور ملک کے لوگوں کی بھی خدمت کریں گے. اچھا, جیسے کہ موجودہ جو سرکاریں ہیں کہ آپ کا جو ڈیسیزن ہے الیکشن لڑنے کا, یا آپ کو جو قومی فلاحیت کے دینے کے لیے لوگوں کو, جو موجودہ سرکاریں ہیں وہ کام نہیں کریں گے. نہیں دیکھیے, کام کوئی بھی نہیں کر رہا. ہم سینٹر دیکھیے, ہاں ہم نے بالکل, ہم نے یہ مجبوری کی حالت میں, ہم تو اس سے پہلے کر ہی نہیں رہے تھے, ہم تو صرف ڈیمانڈ کرتے تھے کہ بھئی یہ کر دیجئے, یہ کر دیجئے. لیکن اب ہم کو یہ لگا کہ اگر ہم خود آئیں, اب دیکھیے پناما اسکول ہے, مظہر الاسلام اسکول ہے, جب ہم اس کو صحیح کرا سکتے ہیں کچھ خطوں کتابت کے ذریعے, کچھ افسروں سے بات کر کے, کچھ پریشر بنا کر کے, تو اگر ہمارے لوگ جیت کر کے آ جائیں تو وہ کتنا اچھا کام کر سکتے ہیں. ابھی ایک زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, قومی اسکول کو سرکاری جگہ ملنی چاہیے تھی, لیکن پوری قوم کے اندر لوگ خاموش بیٹھے رہے اور تماشا دیکھتے رہے. قومی اسکول عیدگاہ کی زمین پر بننا ہی نہیں چاہیے تھا, وہ تو اوقاف کی جگہ ہے, لیکن ہم اس لیے چپ بیٹھے ہیں کہ ابھی وہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں, آپ جو کر رہے ہیں ہمیں وہ بھی قبول ہے, کم سے کم اسکول تو ملے گا. ہم وہ بیوقوفی نہیں کر سکتے جو شعیب اقبال صاحب نے کی تھی. انہوں نے ایک لڑکیوں کا بننے والا اسکول, میں کہتا ہوں کالا چور بنوا رہا تھا وہ, لیکن اسکول تو لڑکیوں کو مل جاتا. آج اس اسکول کے اندر تقریباً 2 یا 2.5 ہزار ہماری بچیاں پڑھ رہی ہوتی. آج اس بات کو کتنا سال ہو گیا. اگر اسکول بننے میں 2-3 سال لگتے تو لگ جاتے, اس کے بعد ہماری بچیوں کو کمرہ بنگش پر وہ اسکول مل جاتا. تو ہم وہ غلطی نہیں کریں گے کہ جس سے اگر کوئی سرکار کسی طریقے کا کوئی فیصلہ لیتی ہے اور ہم اس کو نہیں روک سکتے. ہم قوم کے لیے, قوم کے مفاد کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی اور بہت ساری چیزوں, ہاں جو اچھے مشورے ہوں گے ہم انہیں دیں گے, لیکن ہم فی الحال اس اسکول کو قومی اسکول کی
تعمیر کو ہم اس میں کوئی ابھی اڑنگا نہیں ڈالیں گے. حالانکہ ہم چاہتے تو ہم سرکار سے کہتے کہ یہ وقف بورڈ کی زمین پر آپ نہیں بنائیں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں بنائیں, 4 منزلہ اسکول بنائیں اور اس کے اندر سب کچھ ہو, ساری چیزیں ہوں, لیکن جلدی تیار ہونا چاہیے. یہ نہیں آپ نے پتھر لگا دیا اور چھٹی کر دی. جس طرح جس تیزی کے ساتھ پناما بلڈنگ اسکول بنا ہے, اسی تیزی کے ساتھ ہم قومی اسکول بھی چاہتے ہیں. آپ دیکھیے آج تک وہاں کیا ہوا, 4 اینٹیں رکھی گئی ہیں, کچھ نہیں ہو رہا وہاں پر کام. آپ دیکھ لیں, شہر کے لوگ دیکھ سکتے ہیں, قصابپورے کے لوگ دیکھ سکتے ہیں, باڑے کے لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر. تو یہ جو ہوائی باتیں ہیں یہ نہیں چلیں گی. اس کے لیے ہمیں بہت اچھے لوگوں کی ضرورت ہے, اور الحمدللہ ہمارے یہاں مخلص اور خاکسار لوگ موجود ہیں جو دل اور جان سے قوم کے لیے ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ ملک کے بھی وفادار ہیں, اپنی قوم کے بھی وفادار ہیں. جیسے کہ بڑی بڑی یہ پارٹیاں اتنے بڑے بڑے دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے اسکول بنوائے, میڈیسن کی لیے, جیسے کہ اور بھی جیسے کہ اسپتال بنوایا, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اسپتال ابھی تک کوئی نہیں بنایا انہوں نے. جو کچھ بنایا وہ پچھلی سرکاروں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں, اور پچھلی سرکار کی کمیاں تھیں تو وہ لوگ چلے گئے. اب ہم ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے, تو کرنے بھی نہیں چاہیے اصولی طور پر. تو جو کمیاں ہیں ڈسپینسریز میں, پرانے شہر کے اندر جتنی بھی ڈسپینسریاں ہیں وہاں پر دوائیوں کی کمیاں ہیں, ڈاکٹروں کی کمیاں ہیں, پیشنٹس کم ہو گئے ہیں چونکہ اسٹاف صحیح طرح بات نہیں کرتا, ان کا بات کرنے کا لہجہ صحیح نہیں ہے. تو اسی لیے جو ہے وہاں پر مریض, دیکھیے آبادی وہی ہے, آبادی بلکہ دن بدن بڑھ رہی ہے. اور کیجریوال گورنمنٹ کا سب سے بڑا جھوٹ محلہ کلینک, جس کا وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, آپ مجھے بتائیے پورے شہر کے اندر کس جگہ پر ہے؟ جبکہ 3 اسمبلیاں لگتی ہیں, چاندنی چوک, مٹیا محل اور بلی ماران. ان تینوں اسمبلیوں میں مجھے ایک جگہ بتا دیجئے جہاں محلہ کلینک چل رہا ہو. تو یہ کورا جھوٹ ہے. عام آدمی پارٹی صرف اور صرف اپنے اسی حساب پر لگی ہوئی ہے. گھوٹالے ہیں ان کے پاس, گھوٹالوں کے انبار لگے ہیں ان کے پاس. یہ سارے وہ کام کر رہے ہیں. 2 روپے کلو کا گیہوں غریبوں کا, جو غریبوں کو ملنا چاہیے, ملوں کے اندر جا رہا ہے. ان کی چوری پکڑی گئی, لیکن چونکہ عام آدمی پارٹی اور بی جے پی دونوں ملے ہوئے ہیں, دہلی کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, تو اس لیے ان کے اوپر کوئی آج تک اتنے گھوٹالے ہونے کے بعد, ارے بھائی آپ خود ہی کہتے ہو آکسیجن گھوٹالہ ہو گیا, گمراہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, تو آپ نے پکڑا کیوں نہیں؟ آپ کیجئے نا, ایکشن لیجئے, ڈالیے جیل کے اندر ان کے عام آدمی پارٹی کے لوگوں کو جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں. لیکن نہیں ڈالیں گے چونکہ انہیں معلوم ہے یہ سب ملے ہوئے ہیں. تو لوگوں کے مطابق کیجریوال گورنمنٹ جو ہے وہ چھوٹا ریچارج ہے RSS کا. تو یہ تو سب کے سامنے ہے, اور آپ کے اور ہمارے سامنے جو ہے وہ مرکز کا ایشو بھی ہے. مرکز کو کس نے بدنام کیا سب سے پہلے؟ مرکز کے خلاف کسی نے FIR کٹوانے کی بات کی, کسی نے LG سے شکایت کی, کسی نے پولیس کمشنر سے شکایت کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. قوم اس کا الیکشن میں بہت بڑھیا جواب دے گی. قوم بالکل تیار بیٹھی ہے, اور ہمارے پاس بھی بہت اچھی ٹیم ہے. ہم مقابلہ کریں گے. عام آدمی پارٹی کو صرف خاکسار تحریک ہی پرانے شہر کے اندر ہرا سکتی ہے. ہم بہت اچھے ووٹوں سے اور بہت اچھا ماحول بنا کر کے ہم تیاری کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی. ہمارے لوگ, ہمارے 5 کونسلر تو کم سے کم یہاں سے جیتیں گے, اور ہم جہاں پر ہمیں لگتا ہے ہم صرف وہیں پر ہی کینڈیڈیٹ زیادہ اتاریں گے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری طاقت ہے اور جہاں ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے. اگر جیسے کہ آپ کی پارٹی جیت کے آتی ہے تو قوم کے لیے آپ کے کیا کریں گے؟ جو ہمارے مسائل ہیں, جن مسائلوں کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے, ہم ان سارے مسائلوں کے اوپر سب سے پہلی فرصت کے اندر ہم پہلے ان کو حل کرانے کی بات کریں گے. صاف پانی ہے, اس کے لیے ہم اپنے علاقے کے اندر کوشش یہ کریں گے کہ فلٹر لگیں ہمارے یہاں, تاکہ جو یہ ایک پرابلم ہے کہ گندا پانی آتا ہے, اس کا مسئلہ حل ہو. آج کل ٹیکنالوجی بہت آسان ہے. ہم دنیا کے اندر سرچ کر کے یہ چیزیں دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی سے کہاں صاف پانی کہاں کس طریقے سے استعمال میں آتا ہے. تو ہم وہ ٹیکنالوجی شہر کے اندر لانے کی کوشش کریں گے. کوشش یہ کریں گے کہ یہ ہیریٹیج شہر بن جائے, ہندوستان کا نمبر 1 ہو, اور اس کے اندر یونیسیف کے اندر بھی اس کا درجہ مل جائے. اور اس کے اندر جس طرح کے جو اس شہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے, اس کی حویلیوں کو اور اس کی تاریخی عمارتوں کو, مسجدوں کو اور مندروں کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے انہیں,
اور جو دھرمشالائیں تھیں ختم کی گئیں، جو بچی ہوئی ہیں کم سے کم ہم ان کو تو بچا سکتے ہیں. اچھا، جیسے کہ آپ کی پارٹی میں جیسے آپ نے بتایا کہ ہم 4 سیٹوں پہ لڑے ہیں، اگر آپ سے سمپرک کرنے کے لیے دوسری قوم میں بھی آپ کی پارٹی کو سپورٹ کریں تو ان کے بارے میں کیا کیا؟ دیکھیے ابھی ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب نے کہا ہے نا کہ ہم مسلم پارٹیوں سے بھی یا جو اور پارٹیاں ان سے بھی بات کریں گے، وہ انہی کے اختیار ہیں. میں تو اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا چونکہ یہ انہی کے دائرے کے اندر آتا ہے. اس کے اندر میرا تو کچھ نہیں، میں تو ایک خاکسار ہوں. تو میرا دہلی کے اندر بس اتنا ہی رول ہے کہ جب مجھے حکم ملتا ہے تو میں ان چیزوں کو اٹھاتا ہوں. مجھے اس چیز کا ملا ہوا ہے کہ بھئی مجھے مسائل کے اوپر بات کرنی ہے، مسائل اٹھانے ہیں، وہ چاہے یہاں کے ہوں یا کسی بھی کانسٹیٹوئنسی کے ہوں. تو یہ پرانی دلی کی جنتا سے کیا آپ کہنا چاہیں گے ہمارے چینل کے مادھیم سے کہ آپ کی پارٹی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں؟ دیکھیے ابھی تک خاکسار تحریک تو کوئی الیکشن کے اندر نہیں تھی، لیکن اب ہم لوگ آئے ہیں اسی لیے آپ کے لیے آئے ہیں. میں دہلی کے مسلمانوں سے، غریبوں سے اور پچھڑوں سے اور کمزور طبقے کے لوگوں سے یہ درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ وہ جو ہیں وہ ہماری مخلصی کو، ہماری ایمانداری کو دیکھیں. آپ نے کیجریوال پر بھروسہ کیا، آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ کو سوائے دھوکے کے دوسری کوئی چیز نہیں مل رہی. تو 5 کلو گیہوں، 1 کلو چاول، یہ آپ کے لیے ایک فراڈ ہے اور یہ بھی اب ختم ہو گیا. جب لاک ڈاؤن ختم تو یہ بھی چیز ختم ہو گئی اور اس کے علاوہ ان کی کوئی بات نہیں آئی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 5,000 روپے دیں گے. مجھے نہیں معلوم کتنے تھری ویلر والوں کو، جو تھری ویلر چلاتے ہیں انہیں کتنے کو وہ پیسہ ملا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ تو پچھلی سرکار کا کام تھا. کانگریس سرکار 2 روپے کلو کا گیہوں لے کر کے آئی تھی، تو یہ تو لے کر کے نہیں آئے. تو ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ایک ایک مسائل کو بالکل خلوص دل سے، نیک نیتی سے ہم اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ہم نے بات کی شفیق بھائی سے، جیسے انہوں نے بتایا ہمیں اگر ان کی پارٹی واقعی میں جیت کے آتی ہے تو ہم غریب لوگوں کو کیا مالدار ہوگا جو بھی ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے اور وہ ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے سب سے بڑی بات ایک یہ بتائی کہ جیسے کہ ہمارے سی ایم صاحب نے یہ بتایا تھا کہ 4 کلو گیہوں 1 کلو چاول آپ کو ملے گا. پر یہ ان کا جو ماننا ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم غریبوں کو راشن دینا نہیں چاہتے ہیں، ہم غریبوں کو اس قابل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آگے پڑھیں اور خود اپنے بچوں کو پڑھائیں اور آگے بڑھیں. کیمرہ مین سہیل کے ساتھ میں محمد شاہد انصاری، بلی ماران.